بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی کچھ نصیحتوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مراوی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کر رہی ہیں؟ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یہ کیسی عبادت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اسی لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اسی رات جب آپ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے کرتے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ حضرت علی کی حضرت حسن کو کامیابی کے لیے وصیتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایک الگ ہی مقام اور مرتبے سے نوازا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ یہ آج بھی شیر خدا کی فہم و فراست کے چرچے پوری دنیا میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی لوگ اپنی مشکلات کا حل جاننے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی تھی، جن کو ہمیں کامیاب زندگی کے اصول کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ باتیں یہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضر نہ پہنچائے گا۔ فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل و دانش ہے، سب سے بڑی ناداری حماقت اور بے عقلی ہے، سب سے بڑی وحشت غرور خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہا کی ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دور بھاگے گا۔ بدکردار سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ شراب کی مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ حضرت علی کی 5 نصیحتیں جو آپ کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ کمیل بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے کمیل یہ دل ایک برتن ہے، اس پہ جو چاہے ڈال دو۔ وہ اسی کے بعد فرمایا میں تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان باتوں کو غور سے سنو اور ان کے اپنے پلے سے باندھ لو۔ یاد رکھو اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ انسان کی ساری امیدوں کو پورا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اللہ کے سامنے جاؤ تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اسی لیے ہر وقت یہ گناہ اپنے دل میں رکھو کہ کوئی گناہ تم سے سرزد نہ ہو، اور جو گناہ تم سے سرزد ہو چکے ہیں ان پر اللہ سے استغفار کرو۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ برعکس دوسروں کے آج یہ حال ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے پھر بھی تکے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے مقام پر امیر المومنین نے یہ بھی فرمایا کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا یہ بھی آدھا علم ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بارے میں علم حاصل کرو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے اور صبر ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایمان میں اس طرح سے ہے جیسے کہ بدن میں سر کا مقام۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ صبر کا ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے چاہیے کہ صبر کا دامن کسی بھی حال میں مت چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ ہم سے راضی رہے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔